الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سجاوار ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعدہ تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی، آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے
ایک بہت بڑی گواہی دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے گواہی دینے والا اللہ ہے، تو جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے وہ چیز بھی بڑی اہم ہوگی۔ اللہ رب العالمین کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے، کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کے بارے میں سب سے پہلے گواہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی گواہی میں فرشتوں کو شریک کر رہا ہے، والملائکہ، اور فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے بعد اور فرشتوں کے بعد اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میرے بعد اور فرشتوں کے بعد اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کوئی گواہی دینے والے ہیں تو وہ علماء ہیں، عالم دین ہیں۔ غور کریے آپ، امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، قرآن کی صرف ایک آیت۔ اور آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اگر علماء کے علاوہ اللہ کی نظر میں کوئی دوسرے لوگ ہوتے زیادہ اہم تو اللہ رب العالمین ان کا پہلے تذکرہ کرتا۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں بھروسے مند، یقین والے علماء ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے بعد اور فرشتوں کے بعد عالم دین کا، علماء کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر کسی بھی مقام پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ دولت مانگیے، اے نبی آپ اپنی عزت میں بڑھوتری کے لیے ہم سے سوال کریے، اے نبی آپ دنیاوی کسی اور چیز کے بارے میں مزید مجھ سے مانگیے۔ نہیں، اللہ نے علم کے بارے میں کہا 16ویں پارے کے اندر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کہیے کہ اللہ میرے علم میں زیادتی کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ کسی اور کا تذکرہ نہیں، علم کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی اگر کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو اور مانگنا ہے تو علم کے بارے میں مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر موجود ہیں، جبرائیل آئے اور کہنے لگے اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، آپ کی سانسیں باہر آنے لگی، آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ پھر جبرائیل نے آپ کو چھوڑا اور کہا اقرا، اے نبی پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل نے آپ کو دبایا، تیسری بار آپ کو چھوڑنے کے بعد جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، بسم ربک الذی خلق،
उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। कुरान की पहली आयत नमाज के ऊपर नहीं, कुरान की पहली आयत रोजे के ऊपर नहीं, कुरान की पहली आयत ज़कात के ऊपर नहीं, कुरान की पहली आयत हज के ऊपर नहीं, कुरान की पहली आयत किसी और चीज के बारे में नाजिल नहीं हो रही है। कुरान का सबसे पहला लफ्ज इक़रा इल्म के ऊपर, और कुरान की सबसे पहली आयत इल्म के ऊपर नाजिल हो रही है। नबी के ऊपर इल्म की अहमियत का अंदाजा लगाना है तो इस आयत से लगा सकते हैं। कुरान की सबसे पहली आयत इल्म के ऊपर नाजिल हो रही। उलमा, इल्म दीन हासिल करने वाले तालिब इल्म, इनका मकाम क्या है? सिर्फ एक हदीस सुन लीजिए, आपको इनके मकाम के बारे में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। यह हदीस आपको तिरमिज़ी में भी, अबू दाऊद में भी और मुसनद अहमद के अंदर भी यह हदीस आपको मिल जाएगी। रावी हदीस हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मा सलकल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना। जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, दीन का इल्म हासिल करने के लिए, वो रास्ते पर नहीं चल रहा होता है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के रास्ते पर चला देता है। जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए रास्ते का सफर करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, उसके लिए उसको जन्नत का रास्ते पे चला देता है। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म। और नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों, एक इल्म हासिल करने वाला, एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान जब जमीन पर चलता है इल्म हासिल करने के लिए, तो वो जमीन पर नहीं चलता है, बल्कि फरिश्ते उसके एहतराम में, उसकी ताजीम में अपने परों को बिछा देते हैं। अपने परों को उसके एहतराम में फरिश्ते बिछा देते हैं। किसी दौलत वाले के लिए नहीं, किसी करोड़पति के लिए नहीं, किसी जमीन और जायदाद के ज्यादा रखने वाले के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी एक इल्म दीन हासिल करने वाले के लिए ये मकाम बतला रहे हैं कि वो रास्ते में चलता है तो फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। वइन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। आलिम दीन के लिए, दीन के इल्म हासिल करने वाले के लिए जमीन व आसमान की सारी मखलूकात दुआएं करती है। बिलों के अंदर जो चींटियां हैं वो भी एक आलिम दीन के लिए मगफिरत की दुआएं करती है। यहां तक कि जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर और आसमान के ऊपर जितनी मखलूकात है, सारी की सारी मखलूकात एक आलिम दीन के लिए दुआएं करती हैं। इससे बड़ा और मकाम आपको क्या चाहिए? एक आलिम दीन का, दीन के इल्म हासिल करने वाले के लिए, कुरान और हदीस के इल्म हासिल करने वाले के लिए इससे बड़ा मकाम और क्या चाहिए? हत्तल हितानु फिल्मा, हत्ता की पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो भी उसके लिए दुआएं करती हैं। व फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल कमरी लैलतल बदरी अला साइरिल कवाकिब। और आपने फरमाया कि इस जमीन के अंदर जितने इबादत गुजार हैं, जितने आबिद लोग हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, यानी अल्लाह की इबादत करने वाले लोग, उनके दरमियान उलमा की इतनी फजीलत है जितनी कि 14वीं रात में चांद की फजीलत सितारों पर होती है। जिस तरीके से 14वीं रात में चांद चमकता है और चांद के चमकने के सामने सितारों की छोटी सी हैसियत होती है, सितारों की कम अहमियत होती है, उनकी चमक कम होती है, उसी तरीके से इस रूए जमीन पर अल्लाह की इबादत करने वालों के दरमियान उलमा की फजीलत है, आलिम दीन की फजीलत है।
اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبی جب اس کائنات سے چلے گئے، انبیاء جب اس کائنات کو چھوڑ گئے تو انہوں نے اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑا، ان کی وراثت میں زمین نہیں ہے، ان کی وراثت میں دنیاوی کوئی بھی سامان نہیں ہے. انہوں نے اپنی وراثت میں اگر کچھ چیزیں چھوڑی ہے تو وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علماء کو چھوڑا ہے. علماء نبیوں کے وارث ہیں. اللہ اکبر، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی. دنیا کے اندر ایک انسان جب مرتا ہے تو اپنی وراثت میں زمین چھوڑتا ہے، جائیداد چھوڑتا ہے، مال و دولت چھوڑتا ہے، مگر انبیاء جب اس کائنات سے چلے گئے تو انہوں نے اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اپنی وراثت میں علماء، دین کا علم حاصل کرنے. یعنی اگر نبیوں کی وراثت تمہیں چاہیے، نبیوں کی وراثت چاہتے ہو تو وہ علماء کے پاس ہے. علماء نے نبیوں کے پاس، اور نبیوں نے علماء کے پاس اپنی وراثت کو چھوڑا ہے. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو عالم دین ہو گیا، قرآن و حدیث کا جانکار ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں. اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باغ فیدق، اس کے بارے میں سوال کیا. کہا کہ خلیفہ اول امیر المومنین، مجھے اپنے والد کی وراثت میں جو انہوں نے باغ فیدق چھوڑا ہے اس میں حصہ چاہیے، میرے وراثت کا جو حصہ ہے اسے چاہیے مجھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث پڑھ کر کے حضرت فاطمہ کو سنایا. کہا فاطمہ نبیوں نے اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑا، اور ایک چیز انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ نبیوں نے جو کچھ اپنی وراثت میں چھوڑا ہے مال و دولت وہ سب صدقہ ہے، صدقہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی یہ حدیث سنی خاموش ہو گئی، اور خاموش ہونے کے بعد چلی گئی. پتہ یہ چلا کہ جب حدیث آ جائے، قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے تو پھر وہاں پہ کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی ہے، پھر وہیں پر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. تو یہ علماء کے مقام پر علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے یہ حدیث فضیلت ان کے مقام کو بیان کرتی ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ہمارے بچوں کو انجینئر بنانا ہے، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہمارے بچوں کو آئی ایس بنانا ہے، ہمارے بچوں کو آئی پی ایس بنانا ہے، ہمارے بچوں کو دنیا کی تمام ڈگریاں دینی ہے. لیکن جب قرآن و حدیث کی ڈگری دینے کی بات آتی ہے تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں میرے بھائیوں، بہت پیچھے ہیں ہم. جب قرآن و حدیث کی تعلیم اپنے بچوں کو دینے کی باری آتی ہے، ہمیں 24 گھنٹے میں 6-7 گھنٹہ اپنے بچوں کو دینا ہے. کس لیے؟ دنیاوی علم حاصل کروانے کے لیے. مگر اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بچوں کو قرآن کے بارے میں علم حاصل کروانے کے لیے یا حدیث کے بارے میں علم حاصل کروانے کے لیے کہا جائے تو ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، دین کا علم ہر کسی کو نہیں ملتا ہے. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ آدمی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دین کا سمجھ دیتا ہے، دین کا علم عطا کرتا ہے. اتنا بڑا شہر ہے، کیا ہر گھر کے اندر کوئی حافظ ہے؟ کیا ہر گھر کے اندر کوئی عالم ہے؟ اتنے بڑے شہر میں کیا اکثریت عالم دین ہے؟ نہیں. عالم دین وہی ہوتا ہے، قرآن کا حافظ اور حدیث کا عالم وہی ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین چن لیتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کا علم عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین.
اور جس کے پاس دین کا علم ہو، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کے احترام کو، اس کے مقام کو اونچا رکھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کے احترام کو سمجھیں۔ یقیناً ایک بات یاد رکھیے آپ میرے بھائیوں، کہ دولت علم کے سامنے جھکتی ہے، علم دولت کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اپنے زمانے میں مدینہ کے اندر حدیث کا جب درس دیتے تھے تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، جو حاکم تھا، وہ آتا تھا اپنے بچوں کو لے کر کے امام مالک کے پاس اور کہتا تھا میرے بچوں کو حدیث کا علم سکھلا دو۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، علم دولت کے سامنے کبھی نہیں جھکا ہے، دولت علم کے سامنے جھکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کی تاریخ کو، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیے گئے، طرح طرح کے ان کے اوپر جو جلاد مارتا تھا، ظلم کی انتہا اتنی ہوئی ہے کہ وہ جلاد خود بیان کرتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو جس کوڑے سے میں مارتا تھا اور جس تیزی کے ساتھ، جس طاقت کے ساتھ مارتا تھا، اگر کسی ہاتھی کے بدن پر، جسم پر اس کوڑے کو لگا دیتا تو وہ ہاتھی بھی درد کے مارے چیخ پڑتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر خلق قرآن کا جو فتنہ اٹھا تھا، اس فتنے کے سامنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صالحین اس دور کے، انہوں نے جھکنا گوارا کر لیا، مگر امام احمد بن حنبل تھے علماء حق میں، تھے ثابت قدم، انہوں نے جھکنا گوارا نہیں کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے۔ تو یہ علماء کی ایک شان ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ دولت یہ آپ کے ساتھ جب تک ہے تب تک آپ کی عزت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے بڑی اچھی باتیں بیان کی ہیں۔ انہوں نے دولت اور علم کے بارے میں فرق بتلایا ہے کچھ چیزوں کا۔ ان میں پہلی چیز انہوں نے بیان کیا کہ دولت میں اور علم میں جو پہلا فرق ہے وہ یہ ہے کہ دولت یہ مالداروں کی وراثت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دولت یہ مالداروں کی، بادشاہوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی وراثت ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اور علم کیا ہے؟ علم یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ فرق بیان کیا انہوں نے، اور علم کے مقام کو بیان کیا انہوں نے کہ دولت جو ہے یہ بادشاہوں کی، ارب پتیوں کی، کروڑ پتیوں کی وراثت ہے، دولت والوں کی وراثت ہے، اور علم جو ہے یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ دوسری چیز انہوں نے بیان کیا کہ مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے بیان کیا کہ جب مال کو ہم خرچ کرتے ہیں، دولت کو خرچ کرتے ہیں تو دولت گھٹتی ہے، اور علم کو خرچ کیا جائے تو علم کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ چوتھی چیز انہوں نے بیان کیا کہ علم یہ حکم لگاتا ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے۔ علم حاکم ہے اور دولت یہ محکوم ہے۔ کس طریقے کے دولت کو کمانا ہے، کس طریقے کی روزی کمانا ہے، اس پر حکم کون لگاتا ہے؟ علم رکھنے والا، یعنی علم حاکم ہے اور دولت کیا ہے؟ محکوم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ مال ہر کسی کو ملتی ہے، اڈانی کو، امبانی کو، بہت سارے لوگوں کو جو دولت کے معاملے میں اونچے ہیں، ہر کسی کو ملتی ہے دولت، مگر علم، قرآن کا علم اور حدیث کا علم یہ ایمان والوں کو اور خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ ایک فرق انہوں نے یہ بتلایا کہ دولت یہ دنیاوی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالتی ہے اور علم ہمیں آخرت کی طرف لے جاتا ہے، آخرت کی طرف۔ سوچئے، غور کریے میرے بھائیوں، ایک ایک پوائنٹ پر غور کریے آپ کہ علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آج ہم نے دولت کو سب سے اونچا رکھا، دولت کماؤ،
دولت کمانے سے ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے، مگر دین کا جو بنیادی علم ہے اسے تو حاصل کرو۔ اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ مال کے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی ختم ہو جائے گا، دولت کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ دولت ابھی ختم ہو جائے گی، مگر علم کے بارے میں یہ ڈر موجود نہیں ہے انسان کے دل میں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فرق یہ بتلایا کہ مال جب تک ہے 60 سال 70 سال 80 سال، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کی عزت کی جا رہی ہے مال کی وجہ سے۔ حالانکہ دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو یہ تجربہ ہوگا کہ جب تک ان کے پاس دولت تھی تب تک عزت، 10-20 ہزار 50 ہزار لاکھ جب ان کے جیب میں ہے تب ان کی عزت، اور جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو باہر تو چھوڑ دیجئے گھر میں ہی عزت نہیں ہے۔ یہ دولت کا معاملہ ہے۔ اور علم انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کسی باہر مت جائیے، میں باہر کہیں اور نہیں جا رہا ہوں، ابھی آپ کے اسی شہر کی مثال دیتا ہوں۔ مولانا ہشام الدین رحمہ اللہ علیہ، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں آپ لوگ، اور اللہ کرے جو ذکر خیر ان کا ہوتا ہے آپ لوگوں کے زبانوں پر، اس ذکر خیر کے بدلے میں اللہ ان کو بخش دے، ان کو جنت دے دے۔ مولانا ہشام الدین کے پاس کوئی دولت تھی؟ کس بنا پر ان کا نام زندہ ہے آج؟ کس بنا پر آج وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، اور اس علم کو لوگوں کے درمیان انہوں نے پہنچایا۔ علم کی بنیاد پہ آج وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ جس طریقے سے ان کا ذکر آج لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ آج بھی وہ زندہ ہے، حیات ہے، مگر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے علم کی بنیاد پر آج وہ لوگوں کے درمیان زندہ ہے۔ تو علم یہ انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ کئی دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھوک و پیاس سے نڈھال ہو جایا کرتے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی، اتنے کمزور اور مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اس وجہ سے زندہ ہے کیونکہ انہوں نے نبی کی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ابو ہریرہ کا نام آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ علم والے تھے، عالم تھے۔ ابو ہریرہ کوئی مالدار نہیں تھے، کوئی کروڑ پتی نہیں تھے، کسی بڑے گھرانے سے نہیں تھے۔ آج بھی حدیثوں میں راوی حدیث میں سب سے اونچا اگر کسی کا نام آتا ہے تو ابو ہریرہ کا آتا ہے۔ کیا ابو ہریرہ دولت والے تھے؟ نہیں۔ کس وجہ سے ان کا نام زندہ ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ قرآن کے بارے میں یہ علماء کا اتفاق ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے عظیم اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، اور قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ عظیم کتاب ہے تو وہ بخاری ہے، صحیح بخاری۔ اس بخاری شریف کو لکھنے والے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کیا کوئی مالدار آدمی تھے؟ کیا کوئی دولت والے تھے؟ نہیں، غریب تھے وہ بھی، مگر علم کی بنیاد پہ آج ان کا نام زندہ ہے۔ تو علم یہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ رکھتا ہے، یہ علم کی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ میں کہتا ہوں آج میرے اس عنوان پر، میرے اس موضوع پر دیکھتا ہوں کتنے لوگ عمل کرتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے اور آپ تمام لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ہر ایک کے گھر میں ایک حافظ، ایک عالم رہنا چاہیے۔ ہر ایک کے گھر میں ایک عالم اور ایک حافظ کا رہنا ضروری ہے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے گھر میں
इतना बड़ा खानदान है, इतना बड़ा घराना है, इस घराने में किसी एक बच्चे को चुन ले और चुनने के बाद उसे हाफिज और आलिम बनाने के लिए कोशिश करें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बड़े मकाम की बात है, बड़ी फजीलत की बात है। ये मामूली सा हाफिज, ये 10 साल का 12 साल का हाफिज, ये आपको मामूली लगता है या आपको कम लगता है? मैं कहता हूं कि अगर हाफिजे कुरान 10-12 साल की उम्र का क्यों ना हो, उसका भी इज्जत और एहतराम हम तमाम लोगों पर लाजिम है। उसकी भी इज्जत की जाए। हमारे समाज और माशरे के अंदर यह समझा जाता है कि हमारे साथ रहने वाला आदमी, हमारे साथ चलने वाला, खेल कूद करने वाला लड़का 10-12 साल का, उसके साथ बदतमीजी के साथ बातचीत होती है, एहतराम नहीं है उसका। एहतराम और इज्जत ये हमें सहाबा ने सिखाया है, ये हमें सलफ ने सिखाया है। सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जनाजे की नमाज पढ़ाने के बाद जब जाने का इरादा करते हैं, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। उनके लिए सवारी लाया जाता है, खच्चर। उस सवारी के रिकाब को कौन पकड़े हुए जानते हो? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुफस्सिर कुरान, जो 13 या 14 साल की उम्र में ही दीन का एक ऐसा मजबूत उनके पास इल्म था कि बड़े बड़े सहाबा के पास ऐसा इल्म मौजूद नहीं था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये अल्लाह के नबी के चचेरे भाई है। उन्होंने कहा हजरत ज़ैद इब्ने साबित ने, क्या कर रहे हैं आप? अरे नबी के चचेरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे खच्चर का, मेरे सवारी का रिकाब क्यों पकड़े हुए? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, हा कदा युफ़अलु लिल उलमा, मेरे नबी ने उलमा का एहतराम इसी तरीके से करने के लिए हमें सिखाया है। मेरे नबी ने हमें उलमा का एहतराम करने के लिए हमें बताया है, हमें सिखाया है। हम उलमा का एहतराम इसी तरीके से करते हैं। सोचिए, गौर करिए आप। हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़े आलिम थे, दीन के जानकार थे। उनका एहतराम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कर रहे हैं। आज भी कितनी ऐसी मिसालें मैं दे दूं। मैं जब अपनी बात कर रहा हूं, जब हिफ्ज के दौर में, कभी मैं जब यूपी के अंदर किसी प्रोग्राम में जाया करता था, हिफ्ज के दौर की बात कर रहा हूं, तो बड़े बड़े उलमा, मदनी उलमा उस जलसे में शरीक होने वाले, वो हाफिज कुरान को आगे करते थे। हाफिज साहब आप नमाज पढ़ाइए। बड़े बड़े उलमा को मैंने देखा है किस तरीके से वो कुरान के हाफिज का एहतराम करते, कुरान के जानकार की इज्जत किस तरीके से करते। तो हमारी क्या औकात है मेरे भाइयों? हमें चाहिए कि हम उलमा का एहतराम करें, उलमा के मकाम को समझें। और सबसे अहम बात यह है कि अपने बच्चों को दीन का इल्म हासिल करवाएं। और एक बात याद रखो, ये भी, आप मर जाएंगे अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते या दुनिया की तमाम डिग्रियां देते हैं, वो बच्चा जिसके पास दीन का इल्म नहीं है, आपके मरने के बाद तमाम लोग चले जाएंगे कब्र से। अगर उस बच्चे को आपने हाफिज नहीं बनाया, आलिम नहीं बनाया, वो बच्चा दुनिया की तमाम डिग्रियां होने के बाद भी आपके कब्र को छोड़ करके चला जाएगा। अरे कम से कम अपनी औलाद को इतना जानकार तो बना करके जाओ कि आपके मरने के बाद आपका बच्चा आपके कब्र पे खड़े होके आपके लिए मगफिरत की दुआएं कर सके। कम से कम इतना जानकार बना करके जाओ, अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करके जाओ कि आपके मरने के बाद आपका बच्चा आपको अपनी दुआओं में याद रखे। कम से कम इतना इल्म तो अपने बच्चों को दे दो। तो मेरे भाइयों, आज मेरे इस मौजू का सबसे बड़ा पॉइंट वाला मसला यह है कि इल्म दीन की अहमियत को समझा जाए। कुरान के इल्म की अहमियत क्या है आज हम समझते नहीं। कुरान तो अपनी मकाम रखता है, कुरान की अपनी इज्जत है, कुरान की अपनी अजमत है। कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
ہم نے قرآن کی ذمہ داری لی ہے، کل قیامت تک قرآن کی حفاظت ہم کرتے آئیں گے۔ بتائیے آپ، قرآن کے بارے میں اللہ جب ایسا کہہ رہا ہے تو قرآن جس آدمی کے سینے کے اندر محفوظ ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ تو اس فضیلت کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں اکثریت وہ لوگ تھے جو 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ حضرت عمر فاروق کی عمر کتنی تھی؟ 30-35 سال کے قریب تھی تقریباً جب وہ ایمان لائے۔ ابو بکر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جوانی کی عمر میں 30-35 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر آدمی جوان ہو گیا 30-35 سال کا ہو گیا تو اس کے لیے علم کا دروازہ ہم نے بند کر دیا؟ نہیں۔ آپ جن کی مثال دیتے ہو، میں آج کسی باہر کی مثال نہیں دے رہا ہوں۔ مولانا ہشام الدین کو دیکھ لیجئے رحمہ اللہ علیہ، وہ بھی جب عمر کے بہت لمبے دراز کے بعد انہوں نے تقریباً شاید 40 سال کی عمر میں ہی انہوں نے حفظ کیا تھا قرآن کا، اور گھر میں رہ کر کے انہوں نے حفظ کیا۔ قرآن کا حافظ وہ کتنی عمر میں بنے؟ یہی تقریباً 40 سال کی عمر رہی ہوگی ان کی۔ آپ سوچئے، غور کریے میرے بھائیوں۔ تو علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کریں، جستجو کریں۔ اور ایک چیز یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دین کے علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک چیز انہوں نے بیان کیا۔ آپ سوچئے کہ علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مجھے پوری زمین کا مالک بنا دیا جائے، پورے روئے زمین کا مالک بنا دیا جائے، اور اس کو میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں، تو میں اس سے زیادہ بہتر اور افضل سمجھتا ہوں کہ میں دین کے ایک بیسک علم کو حاصل کر لوں، دین کے ایک بنیادی علم کو حاصل کر لوں۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کس چیز سے کہ مجھے پورے روئے زمین کا مالک بنا دیا جائے اور پورے زمین کے دولت کو سب کچھ میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں دین کا علم حاصل کر لوں۔ بتائیے آپ، غور کریے، یہ علم کا مقام ہے میرے بھائیوں، اور جس کے پاس یہ علم دین ہو اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق ہم بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے حقوق ہم بیان کرتے، رسول کے حقوق ہم بیان کرتے، مسلمانوں کے آپس میں حقوق ہم بیان کرتے۔ ہو سکتا ہے آج کا یہ جو بیان ہو لوگ کسی دوسرے کی طرف لے جائیں، مگر میرے بھائیو حقیقت یہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جو یہ بیان کر رہا ہوں علماء کے احترام پر، علماء کے مقام پر، یہ کسی ایک کی طرف یا کسی ایک طبقے یا ایک جماعت کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ عام مسلمانوں کی بات ہے۔ آپ یہاں پر ہو یا ملک کے کسی بھی شہر کے اندر چلے جائیے، علماء کا یہی مقام ہے، اور علماء کے بارے میں ہمارا یہی نظریہ ہے، جو نظریہ ہر کسی کا ہے۔ ایک عالم کو ہم فرشتہ سمجھتے، ہماری نظر میں اگر ایک عالم ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ایک عالم آپ ہی میں سے ہے، عالم کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، آپ ہی میں سے ایک عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے۔ سب سے پہلے اسے انسان تسلیم کرو، سب سے پہلے اسے انسان مانو، اور جب وہ انسان ہے تو اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پہلے اس کو انسان مانا جائے، اس کے بعد عالم دین مانا جائے۔ یہ چیز ہمارے ہاں اس کا نظریہ رکھا جائے۔ علماء کے حقوق کیا ہیں، اس پر بھی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کے حقوق میں پہلا جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی عزت کی جائے، علماء کا احترام کیا جائے، علماء کے مقام کو سمجھا جائے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، من لا یجل کبیرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ٹکڑے میں سب سے پہلا جو جملہ استعمال کیا وہ یہ کیا
کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں۔ کون سی چیزیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی چیز من لا یجل کبیرنا، پہلی چیز جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، اپنے بڑوں کا جو ادب نہ کرے، جو احترام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، یہ نبی کا فرمان ہے۔ آج معاملہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ سکھایا، سب کچھ دے دیا، مگر بڑوں کا احترام، بڑوں کا ادب، بڑوں سے کس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے، یہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ علم حاصل کرواؤ، علم کے ساتھ تہذیب بھی اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز من لم یجل کبیرنا، جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ مسلمان نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ دوسری چیز جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں، چھوٹوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے۔ آج معاملہ کیا ہوتا ہے؟ والدین اپنے بچوں کو اس طریقے سے ڈرا دیتے ہیں، اس طریقے سے ان پر سختی کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ تو بچے اپنے والدین کے ساتھ اپنے مسائلوں کو، اپنے معاملات کو شیئر کرنے سے ڈرتے کہ ہمارے والدین ہم پر سختی کریں گے، ہمیں ماریں گے۔ تو اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، آخری چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء کا احترام، علماء کا ادب، علماء کا مقام جو نہیں سمجھتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور جو علماء کا احترام نہ کرے، جو علماء کی عزت نہ کرے، وہ ایک دن نماز کا بھی مذاق اڑائے گا، ایک دن دین کا بھی مذاق اڑائے گا، ایک دن وہ قرآن کا بھی مذاق اڑائے گا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہمیں علماء کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور حدیث کا عالم بنانے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہمیں قرآن کی اہمیت اور حدیث کے علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔